کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی قسم کی چیز بنانے والی 10 کمپنیوں میں سے صرف ایک یا دو برانڈز لوگوں کے ذہن میں کیوں رہ جاتے ہیں؟ ایک کمپنی کی پروڈکٹ واقعی اچھی ہوتی ہے، معیار بھی بہترین ہوتا ہے، قیمت بھی مناسب ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے نہیں خریدتے۔ دوسری طرف ایک اور کمپنی تقریباً وہی چیز بناتی ہے، لیکن چند سالوں بعد اس کا نام ہر گھر میں سنائی دینے لگتا ہے۔ آخر فرق کہاں ہے؟ کیا فرق صرف پروڈکٹ کا ہے؟ اصل کھیل کہیں اور کھیلا جاتا ہے؟ ذرا تصور کریں، آپ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو اپنے مقابلے کی تمام مصنوعات سے بہتر ہے۔ آپ نے اس پر مہینوں محنت کی، پیسے لگائے، معیار بہتر رکھا، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ تو کیا صرف اچھی پروڈکٹ آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے؟ نہیں، اور آج کی یہ کہانی ہمیں یہی سمجھانے والی ہے کہ کاروبار میں صرف اچھی چیز بنانا کافی نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کی پروڈکٹ لوگوں کے ذہن میں جگہ بنانا شروع کرتی ہے۔ اور اس کی ایک دلچسپ مثال ہے کارن فلیکس، لیکن ذرا رکیے۔ کارن فلیکس جیسی ایک سادہ سی چیز ہمیں کاروبار کے بارے میں اتنا بڑا سبق کیسے دے سکتی ہے؟ آئیے یہ سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم کسی سپر مارکیٹ میں جائیں تو ہمیں ناشتے کے لیے درجنوں مصنوعات نظر آتی ہے۔ مختلف برانڈز، مختلف پیکنگ، مختلف ذائقے اور مختلف قیمتیں۔ لیکن جب ایسی مصنوعات نے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانا شروع کی تو مقابلہ صرف یہ نہیں تھا کہ کون بہتر چیز بناتا ہے۔ اصل مقابلہ یہ تھا کون لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، کون اپنی پروڈکٹ کو یادگار بناتا ہے، اور کون صارف کو یہ احساس دلاتا ہے کہ مجھے یہی برانڈ خریدنا چاہیے۔ یہاں سے کاروبار کا ایک انتہائی اہم اصول سامنے آتا ہے۔ مارکیٹ میں صرف موجود ہونا کافی نہیں، لوگوں کے ذہن میں موجود ہونا ضروری ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے نئے کاروباری لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ اپنا سارا وقت پروڈکٹ بنانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ لوگ اس پروڈکٹ کے بارے میں جانیں گے کیسے، اسے دوسروں سے مختلف سمجھیں گے کیوں، اور اگلی بار دکان پر جا کر اسی برانڈ کو دوبارہ خریدیں گے کیوں؟ آپ کے خیال میں ان 3 سوالوں میں سے سب سے اہم سوال کون سا ہے؟ فرض کریں دو لوگ ایک ہی شہر میں کاروبار شروع کرتے ہیں، دونوں ایک جیسی چیز بناتے ہیں، دونوں کا معیار اچھا ہے، دونوں کی قیمت مناسب ہے، لیکن پہلا شخص صرف دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرا شخص لوگوں کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتاتا ہے، اشتہار بناتا ہے، اپنی پیکنگ بہتر کرتا ہے، لوگوں کی رائے سنتا ہے، اپنے برانڈ کا نام یاد رہنے والا بناتا ہے، اور مسلسل اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے۔ اب بتائیے، 6 ماہ بعد کس کے کاروبار کے زیادہ مشہور ہونے کے امکانات ہیں؟ یقیناً دوسرے کے۔ کیوں؟ کیونکہ کاروبار میں ایک تلخ حقیقت ہے، بہترین پروڈکٹ ہمیشہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی پروڈکٹ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ پروڈکٹ جیت جاتی ہے جسے لوگ زیادہ جانتے ہیں، جسے لوگ زیادہ یاد رکھتے ہیں، اور جس کے ساتھ ان کا اعتماد جڑ چکا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پروڈکٹ اور برانڈ ایک چیز نہیں ہیں۔ پروڈکٹ وہ ہے جو آپ بیچتے ہیں، برانڈ وہ ہے جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ فرق چھوٹے کاروبار کو بڑے کاروبار میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ آج اپنا کاروبار بند کر دیں تو کیا آپ کے گاہک کل آپ کو یاد کریں گے؟ کیا وہ کہیں گے وہ چیز ہمیں پھر کہاں سے ملے گی، پھر وہ صرف کسی دوسری دکان پر چلے جائیں گے؟ یہ سوال تھوڑا سخت ہے، لیکن کاروبار کی اصل حقیقت یہی ہے۔ اگر گاہک آپ کی پروڈکٹ اور آپ کے برانڈ کے درمیان کوئی خاص تعلق محسوس نہیں کرتا تو وہ آسانی سے کسی دوسرے برانڈ کی طرف جا سکتا ہے۔ اسی لیے بڑے برانڈ صرف چیز نہیں بیچتے، وہ ایک تجربہ بیچتے ہیں، ایک احساس بیچتے ہیں، ایک اعتماد بیچتے ہیں، اور سب سے اہم، وہ اپنی پہچان بناتے ہیں۔ کارن فلیکس کی مارکیٹ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب مقابلہ بڑھ جائے تو صرف پروڈکٹ کو بہتر کرنا کافی نہیں رہتا۔ آپ کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے، لوگ مجھے باقی سب سے مختلف کیوں سمجھیں گے؟ یہاں آتا ہے کاروبار کا ایک اور طاقتور ہتھیار، اشتہار۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اشتہار کا مطلب صرف اپنی پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، لیکن ایک مؤثر اشتہار اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔
وہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ انہیں ایک وجہ دیتا ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو یاد رکھیں۔ مثلاً اگر کوئی برانڈ بار بار اپنے معیار کا ذکر کرے تو لوگوں کے ذہن میں اس برانڈ کے ساتھ معیار جڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی برانڈ سہولت پر زور دے تو لوگ اسے آسان حل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی برانڈ مستقل ایک ہی پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہے تو احستا وہ پیغام اس کی پہچان بن سکتا ہے۔ اب ذرا اپنے کاروبار کے بارے میں سوچیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے آپ کے برانڈ کی خاص بات کیا ہے، کیا آپ 10 سیکنڈ میں جواب دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو شاید آپ کو اپنی برانڈنگ پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں ایک خطرناک غلط فہمی یہ ہے کہ ایک بار میرا کاروبار چل پڑا اب مسئلہ ختم ہو گیا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جیسے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں، مقابلہ کرنے والے لوگ آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نئی کمپنیاں مارکیٹ میں آتی ہیں، نئے طریقے سامنے آتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اور سب سے اہم گاہک بدل جاتے ہیں۔ آج جو چیز لوگوں کو پسند ہے ضروری نہیں کہ 5 سال بعد بھی وہی چیز پسند ہو۔ اسی لیے کامیاب کاروباری شخص صرف یہ نہیں پوچھتا آج میری فروخت کتنی ہے، وہ یہ بھی پوچھتا ہے اگر کل میرے مقابلے میں ایک بہتر کمپنی آ گئی تو میں کیا کروں گا۔ یہ سوال آپ کے کاروبار کو بچا سکتا ہے، کیونکہ کاروبار میں سب سے خطرناک وقت ہمیشہ ناکامی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کامیابی کے بعد آنے والا اطمینان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، آپ کا کاروبار آج بہت اچھا چل رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں، فروخت ہو رہی ہے، منافع بھی مل رہا ہے، آپ خوش ہیں۔ لیکن اسی وقت آپ کا ایک مقابل کاروباری شخص خاموشی سے آپ کے گاہکوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، آپ کہاں غلطی کرتے ہیں، آپ کی قیمت کہاں زیادہ ہے، آپ کی سروس میں کیا کمی ہے، اور پھر وہ ایک نئی پروڈکٹ لے کر مارکیٹ میں آتا ہے جو آپ سے تھوڑی بہتر ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مستقل مزاجی صرف روزانہ کام کرنے کا نام نہیں۔ مستقل مزاجی کا مطلب ہے روزانہ سیکھنا، روزانہ بہتر ہونا، اور ضرورت پڑنے پر خود کو تبدیل کرنا، جو کاروبار بدلتے وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا۔ وقت اکثر اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم چیز کی طرف، اعتماد۔ اب کسی اجنبی شخص سے ایک بار چیز خرید سکتے ہیں، لیکن بار بار اسی شخص سے خریدنے کے لیے آپ کو اعتماد چاہیے۔ یہی اصول برانڈ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کسی برانڈ نے ایک مرتبہ اچھا تجربہ دیا تو گاہک دوبارہ واپس آ سکتا ہے۔ اگر دوسری مرتبہ بھی تجربہ اچھا رہا تو اعتماد بڑھتا ہے، اور جب یہی تجربہ بار بار اچھا رہے تو برانڈ اور گاہک کے درمیان ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کاروبار میں صرف یہ مت سوچیں آج میں کتنی چیزیں فروخت کر سکتا ہوں، یہ بھی سوچیں آج میں کتنے لوگوں کا اعتماد جیت سکتا ہوں، کیونکہ ایک بار کا گاہک آپ کو فروخت دیتا ہے، لیکن مستقل گاہک آپ کو کاروبار دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سبق صرف بڑی کمپنیوں کے لیے ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ ایک چھوٹی دکان چلاتے ہیں، آن لائن کاروبار کرتے ہیں، گھر سے کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، مستقبل میں کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو آپ بھی یہی اصول استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی پروڈکٹ کو اچھا بنائیں۔ دوسرا، اپنی خاص بات واضح کریں۔ تیسرا، لوگوں کو بتائیں کہ آپ موجود ہیں۔ چوتھا، اپنے گاہک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پانچواں، لوگوں کی رائے سنیں۔ اور چھٹا، ایک دو دن نہیں بلکہ مسلسل کام کریں۔ یاد رکھیں، آپ کو شروع میں ہزاروں گاہکوں کی ضرورت نہیں، آپ کو پہلے چند ایسے گاہک چاہیے جو آپ کی پروڈکٹ سے خوش ہوں، پھر وہ دوسروں کو بتائیں گے، اور احستا آپ کی پہچان بننا شروع ہوگی۔ تو اب واپس اسی سوال پر آتے ہیں جس سے ہم نے یہ ویڈیو شروع کی تھی۔ آخر ایک عام سی پروڈکٹ مشہور برانڈ کیسے بنتی ہے؟ جواب صرف ایک لفظ نہیں، یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اچھی پروڈکٹ، واضح پہچان، مؤثر مارکیٹنگ، گاہک کا اعتماد، اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی۔ لیکن یہاں ایک آخری سوال بہت اہم ہے۔
اگر آپ کے پاس دنیا کی بہترین پروڈکٹ ہو لیکن آپ اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں تو کیا وہ واقعی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہو لیکن پروڈکٹ خراب ہو تو کیا لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے اصل کامیابی ان دونوں کے درمیان توازن میں ہے۔ پروڈکٹ لوگوں کو پہلی بار اب تک لاتی ہے لیکن معیار برانڈ اور اعتماد انہیں دوبارہ آپ کے پاس لاتے ہیں۔ کاروبار ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق دیتا ہے۔ کامیابی صرف اس شخص کو نہیں ملتی جو سب سے اچھی چیز بناتا ہے۔ کامیابی اکثر اس شخص کو ملتی ہے جو اچھی چیز بنانے کے ساتھ ساتھ اسے صحیح لوگوں تک پہنچاتا ہے، اپنی پہچان بناتا ہے، گاہک کا اعتماد جیتتا ہے اور مشکل وقت میں بھی اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ تو اگر آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ مستقبل میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آج صرف ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں: میں صرف ایک پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہوں، ایک ایسا برانڈ بنانا چاہتا ہوں جسے لوگ یاد رکھیں؟ کیوں نکے پروڈکٹ فروخت ہوتی ہے لیکن برانڈ یاد رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی کاروباری کامیابی اور زندگی بدلنے والے اسباق کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں آپ کے خیال میں کاروبار میں زیادہ اہم کیا ہے، بہترین پروڈکٹ یا بہترین مارکیٹنگ؟ اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسے ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک سیکھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے اور اپنے خواب کو صرف خواب نہ رہنے دیں۔